أسامة عن زكريا بن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ويشرب الشربة ويحمده عليها. وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي سعيد وعائشة وأبي أيوب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم. هذا حديث حسن وقد رواه غير واحد عن زكريا بن أبي زائدة نحوه ولا نعرفه إلا من حديث زكريا بن أبي زائدة. باب ما جاء في الأكل مع المجذوم. دیکھو یہ مسئلہ سمجھو اچھی طرح. ویسے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ آئے گا آگے ابواب الطب میں یہ مسئلہ آئے گا تفصیل سے. فی الحال سمجھو تھوڑا. دیکھو یہاں لفظ آیا ہے مجذوم، اور یہ مجذوم یہ جذام سے ہے. اور دیکھو یہ جذام یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک مرض ہے جو خون کے خراب ہونے سے پیدا ہوتا ہے. خون کے خراب ہونے سے یہ مرض پیدا ہوتا ہے، اور یہ بدن میں سفید دھبے پیدا ہوں گے. دیکھو یہ بیماری کی ابتدا ہے برص، بدن میں سفید دھبے پیدا ہوتے ہیں، یہ ہے برص. اور پھر اس کے بعد یہ اعضاء، یہ جو انگلیاں ہیں یا جسم کے جو اعضاء ہیں اس میں سجن آئے گی، اور سجن آ کر یہ انگلیوں کا حصہ یہ سڑنے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ حصہ گرنے لگتا ہے. جو حصہ سڑ گیا اور گل کے گر گیا یہ ہے جذام. یہ پہلے زمانے میں یہ بیماری ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ہر قسم کی اس وبا سے ہر ایک کو محفوظ رکھے. اب یہ بیماری کا وجود نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ہے، مکمل نہیں ہے. پہلے یہ بہت زیادہ ہوتی تھی مجذوم. تو برص سفیدی کی بیماری، چہرے پر، کسی کو گلے پر، کسی کو کچھ حصے پر ایک سفیدی کا حصہ ظاہر ہے. نیچرل جو کھال ہوتی ہے اس سے ہٹ کے سفید دھبے ہوتے ہیں، وہ تو برص ہے. وہ اتنا زیادہ ڈینجر مرض نہیں ہے، وہ کسی کو ہوتا ہے. اور یہ جذام یہ ہے انگلیاں سڑ کر، انگلیوں کا حصہ سڑ کر وہ خود بخود جھڑنے اور گرنے لگتا ہے، یہ ہے جذام. دیکھو یہ مسئلہ ابواب الطیارہ میں تفصیل سے آئے گا. اسلام نے ایک بات صاف کہہ دی، اور وہ ہے لا عدوہ ولا طیرہ ولا ہامہ. عدوہ کا مطلب ہے ایک ہی بیماری دوسرے کو لگنا، یہ ہے عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا. دیکھو اسلامی عقیدہ ہے لا عدوہ. اسلام نے منع کر دیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی. لا عدوہ کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، یہ عقیدہ ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ایک بات یہ فرمائی کہ تم مجذوم سے یعنی جذامی شخص سے ایسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. چونکہ یہ جذام متعدی بیماری ہے، یہ ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے. حضور نے وہاں حکم فرمایا کہ تم مجذوم سے ایسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. دیکھو اس ایک طرف یہ عقیدہ ہے لا عدوہ، اسلام نے منع کیا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اور دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ تم مجذوم سے ایسے ہی بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. اور ایک روایت میں آئے گی روایت آگے کہ یمن سے یا ثقیف سے جب کچھ لوگ ایمان لانے کے لیے آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے لوگوں نے ملاقات کی. حضور نے پوچھا کوئی اور بھی ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ ایک آدمی ہے جسے جذام کی بیماری ہے. تو حضور نے کہا کہ ان سے کہو کہ وہ وہیں رہیں، وہ مدینہ نہ آئیں، ہم ان سے وہیں سے بیعت کرتے ہیں. دیکھو حضور نے ان کو مدینہ آنے سے منع کیا. اور اس کے مقابلے میں ایک روایت یہ باب کے اندر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجذوم والے آدمی کا ہاتھ پکڑا اور حضور نے فرمایا کہ آؤ بھائی چل میرے ساتھ تو کھانے میں شریک ہو. اور اس کا ہاتھ پکڑ کے بڑے پیالے میں حضور نے ہاتھ اس کا داخل کیا اور حضور نے اس کے ساتھ کھایا. تو ایک طرف حضور نے یہ منع کیا اور دوسری طرف حضور نے یہ حکم دیا.
اور تیسری طرف اسلام کا حکم یہ ہے کہ لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ تو پھر یہ جو روایتوں میں تعارض ہے اور یہ روایتوں میں جو تضاد ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو اس پہ میں تفصیلی کلام تو وہاں کروں گا، بس یہاں اتنا سمجھو کہ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ اور اسی عقیدے پر کاربند رہنے کا اور اسی عقیدے پر عمل کرنے کا اسلام نے حکم دیا۔ اور پھر ان روایتوں میں جو حضور نے فرمایا، جیسے مجذوم سے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو، یا اس آدمی کو حضور نے مدینے میں آنے نہیں دیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھو اس کو ذہن میں رکھو کہ یہ حضور نے امت کے اعتبار سے تعلیم فرمائی، امت کے اعتبار سے تعلیم فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کا عقیدہ ایک جیسا نہ ہو، عقیدہ تو یہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ جیسے ایک صحابی حضور نے جب یہ فرمایا لا عدوا، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم تو تجربہ اس کے خلاف پاتے ہیں، میرا اونٹ اچھا خاصا ہوتا ہے، میں اس کو خارش زدہ اونٹ کے ساتھ رکھتا ہوں تو اسے بھی خارش ہوتی۔ تو اس سے تو سمجھ میں آیا کہ ایک کی خارش دوسرے کو لگی، تو حضور نے فرمایا فمن اجرب الاول، حضور نے فرمایا کہ تو پہلے کو کس نے خارش زدہ کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کی تقدیر کی وجہ سے، اللہ کے فیصلے کی وجہ سے اس کو بیماری آئی۔ اس لیے اس وقت جو یہ جو کورونا کا وبا پھیل رہی ہے، اور یہ عقیدہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، یہ سائنس کہتی ہے۔ اسلامی عقیدہ یہی ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، یہ اسلامی عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے پر کاربند ہونا ہے۔ اور یہ جو سائنس کہہ رہی ہے یا ٹیکنالوجی کہہ رہی ہے، دیکھو احتیاط کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے، احتیاط کا بھی اسلام نے حکم دیا، اور یہی احتیاط ہے۔ حضور نے یہ منع فرما دیا کہ مجذوم آدمی مدینے میں نہ آئے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کو پھر جذام ہو گیا، یا کسی آدمی کو جس نے ملاقات کی اس سے کورونا ہو گیا، تو اب اس کا عقیدہ یہ خراب ہو سکتا ہے کہ میں اس سے ملا اس لیے مجھے بیماری آئی۔ تو اللہ جو بیماری دینے والے ہیں، اللہ سے عقیدہ کہیں ہٹ کر اس بیماری یا اس آدمی پر عقیدہ نہ آ جائے، اس آدمی پر نہ آ جائے جس کی وجہ سے اصل عقیدہ توحید پر زد پڑے گی۔ اس لیے احتیاط کے پیش نظر حضور نے کہا کہ بھائی تو آئی نہیں، کہ تو مسجد ہی کے اندر نہ، مدینے ہی میں نہ، تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو۔ تو یہ ہے اصل احتیاط، احتیاط کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ اس لیے احتیاط کے پیش نظر کورونا کے مریض سے نہ ملو، کورونا والوں سے سوشل ڈسٹنس قائم کرو، چونکہ سائنس کہہ رہی ہے، چونکہ اس وقت ماہرین فن کہہ رہے ہیں۔ عقیدہ تو یہی ہے ایک مسلمان کا کہ اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے نہیں ہوگا، لیکن احتیاط اپنی جگہ ہے۔ اور دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے کہ ایک اس کی وجہ سے دوسرے کو لگ سکتا ہے، یہ اسلامی اعتبار سے غلط ہے۔ اور دیکھو اس کی میں بنیادی بات تمہیں کہہ رہا ہوں، میں رمضان سے پہلے کورونا میں مبتلا ہوا، اور بہت سخت مبتلا ہوا، اور میرے ساتھ رہنے والے جو میری تیمارداری میں 2-3 لوگ تھے، الحمدللہ اللہ نے ان کو اب تک بچائے رکھا، اور اللہ کرے ہمیشہ وہ اس بلا سے محفوظ رہیں۔ ان کو نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ مستقل 24 گھنٹے رہے، میری اہلیہ میرے ساتھ رہیں، اور وہ احمد اللہ ایک طالب علم تھا وہ میرے ساتھ رہا، عمران ایک بچے ہیں جو میرے ویڈیوز بناتے ہیں، مستقل گھر بار چھوڑ کے وہ لوگ میرے ساتھ رہے 8 دن، اور کوئی احتیاط ان لوگوں نے نہیں کی، نہ کوئی ماسک پہنا، نہ کوئی کلوزز ہاتھ میں پہنا، اللہ نے محفوظ رکھا۔ تو دیکھو یہ ذہن میں رکھو کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب مبتلا کرنا چاہیں تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور جب اللہ محفوظ رکھنا چاہیں تو لاگ احتیاط کر لو، اللہ مبتلا کر دیں گے۔ تو یہ جو حضور نے حکم فرمایا ہے لا عدوا، اسلامی عقیدہ یہ عقیدہ ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، اسی عقیدے پر کاربند ہونا ہے۔ ہاں یہ احتیاط کے پیش نظر کہ کہیں
وہ آدمی سے ملاقات کے نتیجے میں اگر اللہ کے تقدیر سے، اللہ کے فیصلے سے اگر یہ بیماری تم کو لگنا ہے اور لگ گئی تو تمہارا عقیدہ کہیں جا سکتا ہے کہ اللہ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے ہوا، تو یہ عقیدہ توحید پر زد پڑے گی۔ اس احتیاط کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور جہاں تک مسئلہ حضور کا ہے تو حضور چونکہ غایت توحید اور غایت توکل کے اعلیٰ درجے پر ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آؤ بھائی آؤ، اور اس آدمی کا ہاتھ پکڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ تو یہ حضور کا غایت درجہ ایمان تھا۔ اور عام امتیوں کے حق میں احتیاط کی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ چلیے، قال حدثنا احمد بن سعيد الاشقر وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله تعالى عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوب فادخله معه في القصعة ثم قال قل بسم الله ثقة بالله وتوكلا عليه۔ دیکھو ٹھہرو، دیکھو اس روایت کے اندر جو لفظ آیا ہے ثقتاً باللہ وتوکلاً علیہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھاؤ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ دیکھو یہ جو ثقتاً باللہ اور توکلاً علیہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اسی پر توکل کرتے ہوئے، یہاں یہ بھی امکان ہے کہ یہ کل کی ضمیر فاعل سے حال ہیں، یعنی کل اللہ پر بھروسہ کر اور اعتماد کر اور کھا، مجھے انشاءاللہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ جو ثقتاً باللہ وتوکلاً علیہ ہے یہ کل کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ ثقتاً مصدر ہے وثوق کے معنی میں، ثقتاً مصدر ہے وثوق کے معنی میں، اور یہاں یہ فعل محذوف ہوگا، ای اثق باللہ، اثق باللہ واعتمد علیہ، یعنی حضور نے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، یعنی مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تو یہ کہ کل بھائی تو کھا، اللہ پر بھروسہ کر، انشاءاللہ تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی امکان ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اللہ پر میں بھروسہ کرتا ہوں، اور یہ دیکھو یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں اور اعتماد کرتا ہوں، مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور حضور نے یہ بات اس لیے فرمائی کہ ایک صحابی کو نبی سے غایت درجہ محبت ہے، تو وہ کب یہ گوارا کریں گے کہ میری وجہ سے حضور کو کوئی تکلیف ہو جائے؟ میں کھاؤں گا، میرے ساتھ حضور کھائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے حضور کو تکلیف ہو جائے تو وہ کھانے میں تکلف کریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور یہ کہا کہ بھائی اعتماد کرو، اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی